واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے پارہ ایک سورہ بقرہ آیت 65 اور 66 سننے کی سعادت حاصل کی۔ ان دو آیات میں ایک عبرتناک واقعہ ذکر ہوا ہے۔ پہلے واقعہ سنتے ہیں، پھر ان آیات کی وضاحت اور اس سے ملنے والا سبق سنیں گے۔ ریڈ سی، بحر کلثم جس سمندر کا نام ہے، حجاز مقدس اور ملک شام کے درمیان ہے۔ وہاں پہ ایک بستی ہے جس کو ایلا کہتے ہیں، اس بستی کا نام ہے۔ اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی پوتی کا نام ایلا تھا، اس نسبت سے اس بستی کا نام ایلا رکھا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس ایلا نامی بستی میں بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ آباد تھا، اور یہ لوگ ماہی گیر تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، یہی ان کا سورس آف انکم تھا، ذریعہ معاش مچھلیاں پکڑنا ہی تھا۔ بیچتے تھے، اپنی روزی کا اہتمام کیا کرتے تھے، بڑی خوشحال زندگی گزر رہی تھی۔ قدرت کو ان کا امتحان منظور ہوا، چنانچہ ان کے لیے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا منع ہو گیا، حرام قرار دے دیا گیا۔ قرآن مجید میں لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے اس کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر ہفتے کے دن شکار کرنا کیوں منع کر دیا، کیوں حرام فرمایا؟ یہ اللہ کی حکمت ہے، وہ جو چاہے کرے۔ ہم بندے ہیں، ہم نے آنکھیں بند کرنی ہے، اپنے مالک و مولا کے حکم پہ کیوں نہیں کہنا کہ اللہ نے کیوں کیا، بس ہم نے حکم ماننا ہے بس۔ خیر، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دیا۔ اب انہیں آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے والے دن زیادہ مچھلیاں آتی ہیں۔ اتنی مچھلیاں دیکھ کر کیا دل للچاتا ہے، اب جی چاہتا کہ مچھلیاں پکڑیں، بیچیں، خوب نفع کمائیں، مگر چونکہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا حرام تھا، لہٰذا دل کی حسرت دل ہی میں رہ جاتی۔ کچھ عرصہ تو انہوں نے صبر کیا، اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ پھر انہیں شیطان نے ایک ہیلا سکھایا۔ انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے گھروں کے قریب بڑے بڑے حوض بنا لیے اور سمندر میں سے نالیاں کھینچ کے ان حوضوں تک لے آئے۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں زیادہ ہوتی تو وہ نالیوں کے منہ کھول دیتے، تو سمندر سے مچھلیاں خود ہی ان کے حوضوں میں آ جاتی، اگلے دن یہ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے۔ یہ بھی تھی اللہ کی نافرمانی، مگر انہوں نے بس اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کیا۔ مچھلیاں پکڑنا منع تھا، اب چاہے وہ جال کے ذریعے پکڑے یا کسی اور طریقے سے پکڑے، چاہے حوض کے ذریعے قید کر لیں، اب ہر صورت میں مچھلی پکڑنا منع تھا۔ لہٰذا انہیں سمجھایا گیا، دین کا درد رکھنے والوں میں انہوں نے کی کتاب ہوتی ہے، ایسا نہ کرو، اللہ کی نافرمانی ہے، یہ ہیلا ٹھیک نہیں ہے، غیر شرعی ہیلا ہے، میں سے ایک بہانہ ہے، تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، مگر یہ نہ مانے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، گناہ چھوڑنے اور توبہ کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ آخر کار مسلسل نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک صبح کو دیکھا گیا کہ ان نافرمانوں کے چہرے مسخ ہو چکے ہیں اور یہ سب نافرمان بندر بن چکے ہیں۔ ان آیات میں جو ہم نے سنی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ان آیات میں اسی واقعے کا ذکر ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے، یعنی اے بنی اسرائیل تم جانتے ہو، تمہارے بچے بچے کو یہ معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، وہ لوگ جنہوں نے ہفتے کے دن میں سرکشی کی، یعنی ان لوگوں کا واقعہ جنہوں نے ہفتے کے دن شکار کر کے سرکشی کی اور حد سے بڑے، پھر کیا ہو؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان کو دھتکارے ہوئے بندر بنا دیا۔ روایت کے مطابق اللہ کا قہر برسنے سے یہ سب نافرمان بندر بن گئے، یعنی ان کی شکلیں بگڑ گئی، عقل سلامت تھی، حواس بھی درست تھے، بس بولنے کی طاقت نہیں تھی اور بندروں کی طرح
مفتی احمد یار خان نبی سے فرماتے ہیں کہ بندر ایک خوبصورت جانور ہے، بعض لوگ پالتے بھی ہیں، بندر کی جو بچگانہ حرکتیں ہوتی ہیں اس سے لوگ محسوس بھی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مگر یہ قوم جنہیں بندر بنایا گیا یہ عام بندروں کی طرح خوبصورت نہیں تھے، اتنے بدصورت بندر تھے اور ان سے اسمیل آتی تھی، خاصئین دھتکارے ہوئے بندر، یعنی دھتکارے ہوئے یہ ذلیل قسم کے بندر بنے تھے، جسم سے بدبو نکلتی تھی، قریب کوئی نہیں آتا تھا، یہ عام بندروں جیسے حرکتیں بھی نہیں کیا کرتے تھے، بس خالی دو ملاتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے، جو بھی ان کو دیکھتا تھا وہ اللہ کرتا تھا۔ یہ 3 دن تک یوں ہی ذلت کے ساتھ زندہ رہے اور اس کے بعد سارے ہلاک ہو گئے۔ جب تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یار۔ اس واقعے سے ہمارے لیے سیکھنے کو بہت سارا سبق ہے۔ پہلا سبق تو یہ جو قرآن کریم میں ہی واضح بیان ہوا، وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا لِلْمُتَّقِينَ۔ تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا، یعنی ان نافرمانوں کو نشان عبرت اور سامان نصیحت بنا دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں یہ جو واقعات ہیں نا، یہ صرف معلومات کے لیے نہیں ہے کہ بس صرف معلومات کی حد تک ہیں، یہ سیکھنے کے لیے ہے۔ یہ قرآنی واقعات جو ہم سنتے ہیں، درس و بیان کے اندر سنتے ہیں، یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت لینے کے لیے، سبق لینے کے لیے ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے اور اس جیسے دیگر واقعات جو ہم قرآن و حدیث سے سنتے ہیں اس سے ہم عبرت لیا کریں، سبق سیکھا کریں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وَإِنَّ السَّعِيدَ مَنْ وُعِدَ بِغَيْرِهِ، بے شک سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، یعنی جو دوسروں کا انجام دے کر عبرت لے، نصیحت حاصل کرے، اپنے آپ کو سنوار لے، وہ بڑا سعادت مند ہے کہ پکڑ ہونے سے پہلے ہی خود کو سدھار لیتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں نا کہ فن گیر از مصائب دیگراں تانا گیرم دیگراں سے تو پن، یعنی دوسروں سے عبرت لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں دوسروں کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے۔ یہ سچ ہے، جو دوسروں سے عبرت لے کر خود کو سدھارتا نہیں ہے وہ ایک روز خود نشان عبرت بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نگاہ عبرت پیدا کریں۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے سامان عبرت ہے، قبرستان کی بڑھتی ہوئی آبادی یہ سامان عبرت ہے۔ فلاں بن فلاں اچھا بلا تھا، اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، موت کی گھاٹ اتر گیا، فلاں نوجوان اچانک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا، ایسے کسی خبریں ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ سامان عبرت ہے، ان سے ہم عبرت لیا کریں، سیکھا کریں، فکر آخرت پیدا کیا کریں۔ حضرت حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبرت کے لیے، عبرت کے ذریعے علم میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی جس خوش نصیب کے پاس نگاہ عبرت ہو وہ ہر چیز سے عبرت لیتا ہے، یوں اس کے دل کے اندر نورانیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جو بندہ عبرت لیتا ہے چیزوں سے اس کے دل میں نورانیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب ہو۔ اب یہ قرآنی واقعہ جو ہم نے سنا ہے اس سے ہم عبرت لیں، اور کیا کیا سبق ہے اس میں سنیے۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ گناہ کا انجام ذلت و رسوائی۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ گناہ چھوٹا ہے یا گناہ بڑا ہے، آگ آگ ہی ہوتی ہے، چھوٹی سی چنگاری نہ پورے جنگل کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، چھوٹی سی چنگاری بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ آگ آگ ہوتی ہے، کوئلہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، چنگاری چھوٹی ہو بڑی ہو، نقصان دونوں ہی پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ گناہ ہے، چونکہ گناہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، لہذا اس گناہ کا انجام ذلت و رسوائی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کا جو قبیلہ تھا جن کا واقعہ ہم نے سنا، کتنے خوشحال زندگی گزارتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے، خوب کھاتے کماتے تھے، عیش و عشرت سے زندگی گزر رہی تھی۔ اب چونکہ اللہ کی نافرمانی کی انہوں نے، یہ سب لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، بیچتے کھاتے پیتے مزے سے زندگی گزار رہے تھے، جب نافرمانی کی
جب انہوں نے اللہ کا حکم نہ مانا تب سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، الٹی گنتی شروع ہو گئی، اور آخر انجام کیا ہوا کہ یہ سارے نافرمان بندر بن گئے اور دن دن کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے بھیانک انجام سے محسوس کرنا، گناہوں سے ہر کام بچتے رہے۔ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، اللہ پاک نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی نبی کی طرف وحی فرمائی کہ بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے نا تو میں اسے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں بندے سے راضی ہو جاتا ہوں تو میں اس بندے کو برکت عطا کرتا ہوں، اور جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے میں اسے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں تو پھر اس پر لعنت برساتا ہوں، اور وہ لعنت جو اس کے ساتھ پشتوں لگ جاتی ہے۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہو، آئے میں نارے جہنم میں جنوں گایا، عفو کر اور اس ادا کے لیے راضی ہو جا، اگر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ انہیں ان کے پاس کام کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہوں کے سبب زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، قحط پڑ جاتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے فسادات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب رب کی نافرمانی ہو۔ فضل ہے، ہمارے پیارے آقا کا کرم ہے کہ اللہ کے محبوب کے صدقے میں آپ کی امت رسوا نہیں ہوگی۔ اللہ رسوا نہیں کرتے اس امت کو۔ ہم گناہ کرتے بھی ہیں تو پہلی قوموں کی طرح ہمارے چہرے نہیں مسخ ہوتے، ہمیں بندر اور خنزیر نہیں بنا دیا جاتا، یہ اللہ کے محبوب کا صدقہ ہے۔ بہرحال نافرمانی کا انجام تو نافرمانی کا نتیجہ پھر کچھ نہ کچھ تو نکلتا ہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں پچھلی امتوں کا جو عذاب تھا وہ جسمانی قسم پسند تھا، یعنی جسم چہرے بدل جاتے تھے، بگڑ جاتے تھے، لیکن اس امت کا جو عذاب ہے یہ جسمانی قسم پسند نہیں ہے بلکہ یہ دل الٹ جاتا ہے۔ ظاہر کچھ نہیں بدلتا، ہو سکتا ہے چہرہ اس کو خوبصورت ہی ہو، بڑا نورانی چہرہ ہو، بڑا اچھا آدمی ہے، معزز آدمی ہے، اندر سے اس کا دل الٹ پلٹ دیا گیا ہو، اس کے دل کو فسق فسق کر دیا گیا ہو۔ یہ عذاب ہے اس امت کے لیے جو نافرمانی کرتی ہے، کیونکہ پہلے جسم بدلتے تھے اب دل بدلتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے۔ اللہ کی پناہ، کیسی عبرت کی بات ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ کی اور اس کے محبوب کی نافرمانی کرنے سے دل الٹ دیے جاتے ہیں۔ مفتی احمد خان نعیمی اس آیت کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ دل بگڑنے کی 3 نشانیاں ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم نے رب کی نافرمانیاں کی ہیں یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل بگڑ گئے ہیں، ہمارے دل الٹ پلٹ کر دیے گئے ہیں، ہمارے دل بگڑ چکے ہیں، جیسے چہرے بگڑتے تھے دل بگڑ چکے ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی یہ نشانی ہے، سن لیں۔ اطاعت میں لذت نہ پانا، اگر رسول کی اطاعت بھی کر رہے مزہ بھی نہیں آتا، نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن مزہ نہیں آتا، سجدوں میں لذت نہیں ہے، تلاوت کرتا ہے خاص مزہ نہیں آتا، ذکر و اذکار میں مزہ نہیں آ رہا، نیت کرتا ہے کہ آج رات کو 100 نفل پڑھوں گا تو 4 ہی پڑھتا ہے تو کہتے ہیں چھوڑو یار سوتے ہیں۔ عبادت میں مزہ نہیں آتا، عبادت کی لذت کا ختم ہو جانا، یہ ایک نشانی ہے دل بگڑنے کی۔ دوسری ہے گناہ سے خوف نہ کھانا، گناہ کر رہے کو ٹینشن ہی نہیں، گناہ ہوتے دیکھ رہے کو فکر ہی نہیں، اثر نہیں ہوتا، یعنی گناہ کر کے بھی بالکل جو تک نہیں لکھتی کہ مجھ سے کچھ ہوا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے اللہ کی نافرمانی کر کے بھی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ دل بگڑ چکا ہے، دل کو مسخ کر دیا گیا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ کسی کی موت دیکھتا ہے پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ ہم غور کریں کتنی موتیں دیکھتے ہیں، کتنے جنازوں میں جاتے ہیں، کتنے تیجے 40ویں 10ویں میں شرکت کرتے ہیں، برسیوں میں جاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، کتنے لوگ عبرت لیتے ہیں۔
قبرستان میں کھڑے ہو کے کپڑے لگا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں، جنازے میں موجود ہوتے ہیں، دنیا داری کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ پہلے دور میں جب وہ جنازے میں شریک ہوتا تھا تو سارے رو رہے ہوتے تھے، آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا میں تعزیت کس سے کروں، یہ تو سارے ہی رو رہے ہیں، پتہ نہیں اپنی رشتہ دار کس کا فوت ہوا ہے۔ یہ حالت تھی پہلے دور میں جنازوں کی کہ جنازے میں شریک ہر فرد کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں۔ آج کل دیکھتے ہیں اصل نہیں، عبرت ہی نہیں لے رہے۔ اور یہ تیسری نشانی امام غزالی نے جو بیان کی ہے دل بگڑنے کی، تو یہ بہت بڑی سزا ہے۔ جس طرح پہلے چہرے بندروں والے ہو جاتے تھے، بندر بن جاتے تھے، جسم بگڑ جاتا تھا، اب دل بگڑ گئے۔ ان تینوں نشانیوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنے دل کی حالت پر غور کریں کہ آج ہماری حالت کچھ ایسی ہے۔ گناہوں میں ایسی لذت ملتی ہے کہ گھنٹوں گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسے ہی کسی سوشل میڈیا پہ بس شروع ہوئی ویڈیوز دیکھنا، گناہوں بھری پوسٹ دیکھنا شروع ہوئے، پتہ نہیں چلتا، گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، دیگر پلیٹ فارم پہ لگے ہوئے وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا، ایسا مزہ آ رہا ہے، ایسی لذت مل رہی ہے۔ ہاں، دل نہیں لگتا تو نماز میں نہیں لگتا، نماز میں جلدی نکلے، مسجد میں آئیں گے تو جلدی نکلنے کی کوشش کریں، بیان میں، درس میں بیٹھنے کو دل نہیں کرے گا، مسجد میں وقت گزارنے کا دل نہیں کرے گا، باقی باہر کپڑے لگا رہے ہیں، گھنٹوں گزر جائیں، سیاسی ٹاپکس پہ مذاکرے آپس میں بحثیں ہو رہی ہیں، گھنٹوں گزر جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا داری کے معاملات میں، کسی شادی کی تقریب میں، کسی ولیمے پہ بیٹھے ہیں، ٹائم 7 بجے کا دیا ہے، کھانا 11 بجے چل رہا ہے، کوئی نہیں بولے۔ مسجد میں تھوڑا ٹائم 10 منٹ 15 منٹ اوپر ہو جائے، کتنے لوگ بول پڑے گا ٹائم سے اوپر ہو گئے، جمعہ اتنے بجے ہوتا تھا، اتنے بجے ہو گیا، یہ جماعت کا تو یہ ٹائم تھا، یہ ہو گیا۔ یعنی جہاں پہ ٹائم ویسٹ ہونے کا بولنا چاہیے تھا وہاں نہیں بول رہے، جہاں پہ کوئی 4 نیکیاں زیادہ مل رہی ہیں وہاں پہ ضرور بول رہے ہیں۔ وہاں تو بالکل رولز کی پابندی ہونی چاہیے، ہر چیز کی نا قانون رول ہونے چاہیے، باہر کوئی رول نہیں۔ نمازوں میں دل نہیں لگتا، مسجد میں دل نہیں لگتا، فضول کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو فکر نہیں، تلاوت کرنے اگر بیٹھ ہی جائیں، پہلے بات رمضان میں کرتے ہیں نا، چلو کبھی تلاوت شروع کر ہی دی، اب ادھر ادھر کے کام یاد آ جاتے ہیں، قرآن بند کیا پھر بھی اور رمضان تشریف لے آئے، کبھی گرمی کا بہانا، کبھی کام کاج کا بہانا، ایک تعداد ہے جن کا دل روزوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ کسی کی موت سے عبرت پکڑنے کی حالت تو ایسی ہے نا کہ جنازے میں کھڑے کھڑے کہہ کے لگا رہے ہیں۔ ہمارے دل کی یہ نازک حالت، غفلت کے پردے، دل کی سیاہی، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے دل جھگڑے جا چکے، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں کہ ہمارا دل الٹ چکا ہے، ہمیں سزا مل رہی ہے ہمارے گناہوں کی اور ہمیں پرواہ نہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ گناہ سے بچنا کیسے ہے؟ ظاہر جب معلومات ہوگی تو ہی گناہ سے بچے گا، کون سا کام گناہ کا ہے یہ پتہ ہوگا تو ہی بچ پائیں گے، لیکن آج کل افسوس کے ساتھ کہ دینی معلومات کی بہت کمی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کون سا کام گناہ والا کام ہے، کون سا کام نہیں کیا، اس لیے سب سے پہلے گناہوں کی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال، کتاب میں بہت ساری گناہوں کی معلومات ہیں، اسی طرح کتاب ہے 70 کبیرہ گناہ، جو یہ کتاب ہے جہنم کے خطرات، ان کتابوں کے اندر گناہوں کی کافی ساری معلومات ہوتی ہیں، یہ پڑھنی چاہیے۔ بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ بندر بن گئے، جو آج کی آیت کریمہ کے اندر ہم نے سنا، ان کے واقعے سے دوسرا سبق یہ ملا کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے مہلت عطا فرمائی ہے نا، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ مہلت ملنا یہ اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ گناہ پر اللہ پاک فوری پکڑ نہیں فرماتا، مہلت دیتا، موقع دیتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے پھر مہلت ملتی ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر مہلت ملتی ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر مہلت ملتی ہے، یوں اللہ پاک مہلت عطا فرماتا رہتا ہے، آخر جب بندہ نہیں سدھرتا تو پھر بندے کی پکڑ فرما لیتا ہے، پھر اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ ان بنی اسرائیل کو بھی مہلت دی گئی، ایسا نہیں کہ 2-4 دن
نافرمانی کی، 2-4 ہفتے، 2-4 مہینے یا 2-4 سال نافرمانی کی تو پھر ان پہ عذاب پھر بندر بنے؟ نہیں، ان لوگوں نے 70 سال اللہ کی نافرمانی کی، اللہ پاک نے ان کو 70 سال مہلت دی، اس کے بعد ان کو پکڑا، پھر وہ سارے بندر بن گئے، پھر 3 دن میں سارے ہلاک ہو گئے۔ اس قبیلے کے نیک لوگ جب ان کو سمجھاتے تھے تو ان کو نیکی کی دعوت دیتے تھے کہ یار ایسا نہ کرو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوا نا، اتنا عرصہ گزرے گئے، مچھلیاں پکڑ گئے ہفتے والے، اللہ نے منع کیا تھا پھر بھی وہ کر رہے ہیں، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، 70 سال تک تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد پھر بہت کچھ ہو گیا، پھر کوئی بھی نہیں بچا۔ تو یہ 70 سال کا عرصہ ان کے لیے مہلت تھی، مگر ان کا حال کیا تھا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ سمجھایا جاتا ان کو، کوئی بھائی سمجھاتے کہ بھائی گناہ کا کام ہے چھوڑ دو، نافرمانی سے باز آ جاؤ، یہ کہتے تھے اگر عذاب آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا، مہلت سے انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا۔ ہمارے بھی کچھ ایسے حالات ہیں، کسی کو گناہ سے کرو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، فلاں بھی تو یہ کر رہے ہیں، فلاں بھی تو بے نمازی ہے، اس کو اتنے روزی ملی ہوئی ہے، اس کے پاس اتنا کچھ ہے، فلاں بھی تو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، جب وہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اسے کیا ہو گیا؟ میں تو اتنے عرصے سے گناہ کر رہا ہوں، اتنے عرصے سے نمازیں چھوڑ رہا ہوں، اتنے عرصے سے میں نے تو رمضان کا روزہ رکھا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں یہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ سارے کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، فلاں فلاں بھی تو سودی لین دین کرتا ہے نا، ان کو تو بھی کچھ نہیں ہوا۔ قبر آخرت کی بات کی جائے، کہتے ہیں کہ جب قبر میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ علامہ برحفیظ، یہ بہت سخت جملے ہیں، گناہ کرنا اپنی جگہ ہے، پھر اس پر ایسے جملے پکنا یہ اور زیادہ برا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو فوری پکڑ نہیں فرماتا، مہلت عطا فرماتا ہے، بندے سدھر جائیں، توبہ کی طرف آ جائیں۔ جب توبہ کی طرف نہیں آتے نا تو اس کے بعد اللہ پاک پکڑ فرماتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کے ظالم ہونے کے باوجود آپ نے ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک ظالم لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ پاک گناہگاروں کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، فوری طور پہ گرفت نہیں فرماتا۔ پھر وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اللہ پاک گرفت نہیں فرمائے گا، پھر اللہ پاک اس کی وہاں سے پکڑ فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو سمجھتے ہیں نا ہم پہ تو بالکل کچھ بھی نہیں، ہمارے دل ایسے علاقے میں رہائش ہے، نہ یہاں سیلاب آئے گا، نہ ادھر آگ لگ سکتی ہے، نہ یہاں کوئی زلزلہ آ سکتا ہے، ہماری بلڈنگیں ایسی ہیں، عمارتیں ایسی بنی ہوئی ہیں، یہ تو ہمارا ایسا شہر ہے۔ دیکھ لیں حالت میں دنیا کی سپر پاور کی، امیر ترین شہر کی، امیر ترین اسٹیٹ کی، امیر ترین علاقے کا کیا حشر ہوا؟ 8واں دن ہے، آگ نہیں بجھ پا رہی، لگے ہوئے ساری طاقت لگا بیٹھے، سپر پاور کہلانے والے۔ کہتے ہیں کہ اس آگ لگنے سے ایک دن پہلے ہی ان کا وہ ایوارڈ سرمنی تھی، جن مسالی فلم ایکٹر وغیرہ جو وہاں رہتے تھے وہ اکٹھے تھے، تو ایک فلم تھی کوئی نام تھا اس کا، اس کو 11 نمبر دیے، ایک اور فلم تھی اس کو 3 نمبر دیے، ایک اور فلم تھی جس کا نام مشترکہ تھا کہ کائنات کا خالق اللہ ہے، اس ٹائپ کا نام تھا، اس کو 0 نمبر ملے، تو سارے اس پہ ہنسنا شروع ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ بے خدا شہر ہے تو اس میں کون سا عجیب غریب بات، اس طرح کے جملے کہے اور اس کو جملے میں سارے کہہ کے لگا کے ہنس رہے تھے۔ یوں سمجھ دوسرے لفظوں میں اللہ کی نافرمانی یا گستاخی کی کہ بے خدا شہر، پھر اگلے دن خدا نے دکھا دیا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا۔ اب لگاؤ زور، اپنے ہر طرح کی مشینری، اپنی ساری ٹیکنالوجی استعمال کر لو، بڑھ رہی، کہیں برف کا عذاب، کہیں آگ کا عذاب، ان سے عبرت لینی چاہیے ہمیں۔ جہنم کے اندر بھی آگ کا عذاب بھی ہوگا، برف والا عذاب بھی ہوگا، اور برف والا عذاب ایسا ہوگا کہ جب اس کو گناہگار کو، کافر کو ڈالا جائے گا تو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ جب سردی زیادہ ہوتی ہے نا، اسے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو امریکہ میں، یورپ میں، جن علاقوں میں زیادہ سردی ہوتی ہے تو وہاں مصنوعی کان ملیں گے، مصنوعی ناک ملے گی، کیونکہ وہ ایسے ہی چھوٹ کیا تو کان ٹوٹ گئے، اب ادھر نیا پیس لگانا پڑتا ہے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے سردی سے۔ اس لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ میں سردی کے عذاب سے بچا، یا اللہ میں گرمی کے عذاب سے بچا، اللہ میں ہر تکلیف سے بچا۔ بندہ بڑا نازک ہے،
یہ کچھ برداشت نہیں کر سکتا، ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، آنکھ میں ایک ذرہ چلا جائے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ انسان بڑا نازک ہے، ایسے ہی اپنے آپ کو بدل کیا سمجھتے ہیں، بڑکے مارتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب سے بچائے۔ جو مہلت ملی ہوئی ہے نا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور فرعون بدبخت جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا شریف جب وہ پکارتا تھا، غضب سے لمبی سانس لیتا تھا، تو فرعون اس کے ڈر سے بھاگا اور بولا موسیٰ مجھے مہلت دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب کوئی مہلت نہیں ہے۔ اس پر اللہ پاک نے وحی فرمایا موسیٰ بے شک میں علم والا ہوں، اس کو مہلت دے دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں مہلت نہیں ملے گی آپ کو۔ اللہ نے فرمایا نہیں مہلت دے دو، میں بھی تو مہلت دیتا ہوں۔ بعض روایت میں فرعون نے کہا نا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس کے گستاخانہ جملے پر زمین و آسمان کانپ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پر پھیلا لیے غصے میں عذاب دینے کے لیے، مگر اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل رک جاؤ، مہلت دو، درگزر کرو۔ اللہ پاک کتنا علم والا ہے، فرعون کو بار بار مہلت دیتا رہا لیکن اسے فائدہ نہ اٹھایا، توبہ نہ کی، سرکشی کی۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ پاک کی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا نا، گناہوں سے باز نہیں آتا، تو اس کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کو بھی معراج ہوئی تھی، آپ ایک چٹان پر کھڑے ہوتے تو آپ نے چٹان پر کھڑے ہو کے معراج کی، جیسے بھی اس کی انشاءاللہ آنے والی تو ہمارے آقا کو معراج ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوئی، آپ نے جب دیکھا کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کے عجائبات آپ نے دیکھ لیے، تو جب زمین و آسمان کی بادشاہ کا ملاحظہ فرما رہے تھے تو آپ کی نگاہ ایک بندے پہ پڑی، بندہ بدکاری کر رہا تھا، کیونکہ کائنات کی ہر چیز آپ کے سامنے آ گئی، تو دیکھا کہ ایک بندہ بدکاری کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی گناہوں سے تو بہت نفرت کرتے ہیں، آدمی کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں دیکھا غیرت آئی، آپ نے اس کے خلاف دعا کی، اسی وقت وہ ہلاک ہو گیا۔ ایک اور بندے کو دیکھا چوری کر رہے ہیں، اس کے خلاف دعا کی، وہ وہی ہلاک ہو گیا۔ یہ معاملہ ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم ہمارے بندوں کو چھوڑ دو، بے شک یہ میرے بندے ہیں نا، ان کے لیے تین صورتیں ہیں، یا تو یہ وہ گناہ کے بعد توبہ کر لے گا لہٰذا میں اس کو بخش دوں گا، یا پھر اس کی اولاد نیک ہوگی، اس اولاد کی وجہ سے میں اس کو بخش دوں گا۔ مرنے کے بعد نیک اولاد چھوڑ کے جائے نا تو وہ بھی فائدہ دیتی ہے، بخشوا دیتی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بندے پر بدبختی غالب آئے گی، یہ مہلت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تب اس کے لیے جائے۔ اتنی اللہ کی رحمت ہے، اللہ پاک مہلتوں والا ہے، طاقت رکھتا ہے لیکن نہیں مہلت، پھر مہلت۔ ابراہ کیسا ظالم بادشاہ تھا جو ہاتھیوں پر سوار ہو کر کعبے کو گرانے آیا تھا، تو اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے، ابابیلوں کے ذریعے اس کو تباہ و برباد کرا۔ نمرود کیسا جابر اور ظالم تھا، ایک مچھر کے ذریعے اس کو ہلاک کر دیا۔ تو وہ اپنے بندوں سے اللہ پاک پیار کرتا ہے، وہ مہربان ہے، مہلت دیتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، بندہ باز آ جائے۔ اب جو فائدہ اٹھا لیتا ہے مہلت سے وہ تو فائدے میں، جو فائدہ نہیں اٹھاتا، گناہ نہیں چھوڑتا، توبہ نہیں کرتا، پھر اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، اور پھر انتہائی سخت پکڑ ہوتی ہے پھر اللہ پاک کی۔ اللہ پاک ہمیں اپنا فرمانبردار بنائے، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی حاصلی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا کیا بنے گا، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، سچی توبہ کر لینی چاہیے، اپنی عمر نیکیوں میں گزارنی چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔